خیر، تو انسان کی طبیعت کیا ہے، اللہ نے مزاج ایسا بنایا ہے کہ وہ چاہتا ہے اس کا دماغ خوش رہے. یہی ہے نا دماغ، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں دل کی خوشی ہوتی، وہ دماغ کی خوشی ہے، لیکن دل بھی اس سے متاثر ہوتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے. تو اس لیے بلاغت کا قاعدہ یہ ہے کہ دماغ کو جو خوشی ہوتی ہے وہ منسوب کس کی طرف کی جاتی ہے؟ دل کی طرف. عرف یہی ہے، قرآن نے بھی دل کی طرف نسبت کی ہے، تو ہم اب دل ہی کی طرف اس کی نسبت کریں گے. تو اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں، یعنی جب ڈاکٹر یہ بات کرے گا تو وہ دماغ کی طرف نسبت کرے گا، کیونکہ وہ میڈیکل سائنس کی زبان یوز کرے گا. لیکن میں چونکہ ڈاکٹر نہیں ہوں تو میں میڈیکل سائنس کی زبان یوز نہیں کروں گا، میں وہ زبان یوز کروں گا جو عرف کی زبان ہے. عرف میں دماغ کو نہیں کہا جاتا، نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ دل کی طرف. قرآن بھی کس کی طرف نسبت کرتا ہے؟ دل کی طرف. اور قرآن بھی دل کی طرف اس لیے نسبت کرتا ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، اور عرب کے لب و لہجوں کا، جو عرب کی بلاغت کے اصول اور ضابطے تھے، اس کی قرآن میں رعایت کی گئی ہے. بلاغت یہی کہتی ہے کہ جب آپ کو کوئی خوشی ہو، کسی سے آپ کو محبت ہو، نفرت ہو، تو دماغ کی طرف نسبت مت کرو. کس کی طرف نسبت کرو؟ دل کی طرف. جیسے ہم جب کسی کو محبت کا پیغام دیتے ہیں تو دل کا ٹکڑا بنا کے بھیجتے ہیں، یہ دماغ کا. بولتے کیوں نہیں، شرما رہے ہو لگ رہا ہے. سب کو اپنے اپنے واقعات یاد آ رہے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا، اچھا ڈاکٹر تو کہتا ہے، کوئی میڈیکل سائنس کا ڈاکٹر، خاص طور برین کا ڈاکٹر ہوگا نا، برین کا ڈاکٹر، وہ اپنی محبوبہ کو برین بنا کے بھیجے گا، کیونکہ پاگل ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ وہ میڈیکل سائنس پڑھ پڑھ کے کیا ہو جاتا ہے. اب اس کی محبوبہ کہہ رہی ہے کہ تم نے برین، دماغ بنا کے بھیجا، اس پہ پھول، تو یہ کیا ہے؟ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. وہ کہے گی میرے برین میں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا یہ کیا ہے. اب وہ جناب سائیکیٹرسٹ کہنے لگا کہ دیکھو، تم نے مجھے دل کا ٹکڑا بھیجا اس میں پھول بنا کے، تو اصل میں تم نے سائنس نہیں پڑھی ہے. جب کوئی بندہ سائنس نہیں پڑھتا ہے تو یہی حال ہوتا ہے. محبت دماغ میں ہوتی ہے، دل میں نہیں ہوتی. میں نے چونکہ سائنس پڑھی ہوئی ہے، سارے خیالات کا منبع اور سرچشمہ، محبت اور نفرتوں کا منبع اور سرچشمہ کیا ہے؟ کھوپڑی ہے، دماغ ہے. برین میں یہ ہوتا ہے، پھر یہ سگنل آتے ہیں، پھر وغیرہ وغیرہ جو ڈاکٹر لوگ کہتے رہتے ہیں. میں مجھ سے بولے والے پھینکتے رہتے ہیں، پھینکتے نہیں رہتے، صحیح بولتے رہتے ہیں. تو یہ تو سب کس میں ہوتے ہیں؟ دماغ میں. دل میں تھوڑی محبت ہوتی ہے، دماغ میں ہوتی ہے. لہذا دماغ میں تیر گھسا کے اس نے بھیج دیا کہ تم نے ایسی بات کی ہے. اپنی محبوبہ کو کہا کہ تم نے جو مجھ پہ اعتراض کیا کہ میں نے دل کی تصویر نہیں بھیجی، میں نے دماغ کی تصویر بھیجی ہے، اس سے میرے دماغ میں تیر گھس گیا ہے. بس نا، تو دل میں تیر گھسا ہوا ہوتا ہے نا، تو میرے دماغ میں کیا گھس گیا ہے؟ تیر. اور دماغ کی ایک اور تصویر بھیج دی، تھوڑے دنوں میں بریک اپ ہو جائے گا. بیوی تھی تو طلاق لے کے بھاگ جائے گی، اور اگر منگیتر تھی، کوئی رشتہ چل رہا تھا، رشتہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. وہ کہے گی ابا یہ سائیکیٹرسٹ کو ضرورت سے زیادہ سائیکیٹرسٹ ہے، اس کو، یہ مجھے اسی حساب سے لے کے چلے گا. یہ مجھے کس حساب سے لے کے چلے گا؟ دیکھو، یہ نفسیات میرا بھی ٹاپک نہیں ہے، لیکن نفسیات ایک ایسا علم ہے جسے حاصل کرنے کے لیے ایکسٹرا آرڈینری ذہین آدمی ہونا چاہیے. آج کل ہر آدمی ماہر نفسیات بن رہا ہے، یہ بہت خطرناک ہے. آپ ڈاکٹر بن جاؤ، درمیانی ذہانت کا آدمی ڈاکٹر بن جائے، قوم کا بیڑا نہیں غرق کرے گا، ٹیکے لگائے گا، پیناڈول کھلائے گا، سیٹ. درمیانے درجے کی ذہانت والا آدمی انجینئر بن جائے، چاہے وہ الیکٹریکل انجینئر ہو، سول انجینئر ہو، میکینک بن جائے، درمیانے درجے کا آدمی صحیح ہے. لیکن نفسیات کا تعلق کس سے ہے؟ اشارہ کر کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کنفیوز. کس سے ہے؟ کھوپڑی سے. نفسیات بھی، میں جہاں بھی جا رہا ہوں، یار کیا پڑھ رہے ہو، میں ماہر نفسیات بن رہا ہوں. جب میں بات چیت کرتا ہوں مجھے لگتا ہے اس کا تو مینٹالٹی اتنی ہے ہی نہیں. ماہر نفسیات بننے کے لیے بہت زیادہ ذہین آدمی ہو تو بنے گا، ورنہ درمیانے درجے کا ذہین آدمی بنے گا تو یہی نفسیات کا علم اس کو برباد کر دے گا. اور ہو رہے ہیں برباد بہت سے لوگ.
کیونکہ جب آپ کتابیں پڑھتے ہو تو کتابوں ہمارے حضرت ایک بڑی خاندانی بات کیا کرتے تھے کہ آپ جو علم حاصل کر رہے ہو نا، جیسے مفتی کے پاس مفتی بھی ایکسٹرا آرڈینری ذہین ہوگا تو وہ فتوے کا کام صحیح طرح کرے گا. آج مفتی بھی آپ دیکھو، پتھر اٹھاؤ مفتی فلان، مفتی فلان، مفتی فلان. کہاں سے فتویٰ سیکھا؟ فلاں جگہ سے. فلاں جگہ نے کہاں سے سیکھا کچھ پتا نہیں ہے. خود ہی اپنے نام کے ساتھ مفتی، بلکہ بعض لوگ تو میں نے دیکھے اپنے نام کے ساتھ خود ہی مفتی بھی، مفتی اعظم بھی لگا رہے ہیں. بھائی کس نے آپ کو مفتی اعظم بنایا؟ آپ سے پہلے کے جو بڑے بڑے علامہ تھے، علماء تھے، انہوں نے کیا آپ کو اتھارٹی دی ہے کہ آپ مفتی بن گئے ہیں؟ ایک سینئر ڈاکٹر بتائے گا نا جونیئر کو کہ اب یہ سینئر بن گیا ہے، یہ خود ہی بتاتا رہے گا آدمی میں یہ بن گیا، میں یہ بن گیا. جہاز میں جب آپ سفر کرتے ہیں ایک سینئر پائلٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک کو پائلٹ ہوتا ہے. سینئر گواہی دیتا ہے کہ یہ جو کو پائلٹ ہے یہ سینئر ہو گیا ہے. سینئر لوگ گواہی دیتے ہیں، وہ اس کے ایگزام لیتے ہیں. وہ خود ہی کہنے لگے میں ہو گیا ہوں، بس سب کچھ میں ہی ہوں. کبھی کوئی کمپنی اس کو جہاز ہی اڑانے دے گی؟ تو اسی طرح ڈاکٹر میں، حکیم میں، انجینئرز میں، مفتیوں میں، سب جگہ یہی اصول کار فرما ہے کہ پہلے سے جو سینئر لوگ ہیں وہ گواہی دیں کہ ہاں بھائی یہ آدمی نے محنت کی ہے اور تحقیق کا کام کیا ہے اور اس کے پاس کھوپڑی بھی ہے اور یہ کرتے کرتے اب اس قابل ہے کہ اس میں فتویٰ دینے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے. لیکن آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ میں خود ہی مفتی بن گیا اور پھر مفتی اعظم بھی خود ہی بن گیا. اور وہ لوگ مفتی جو جن چڑیل بھوت بھگا رہے ہیں. حالانکہ جو مفتی بن جائے نا وہ تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہو اور پنچر کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہو، سائیکلوں کے پنچر لگاتا ہو، موٹر سائیکل کے بھی نہیں، سائیکل کے پنچر. اب آپ اپنی بائک لے کر گئے اس کے پاس، آپ نے کہا یار یہ پنچر لگا دو. بیٹا آپ کرتے کیا ہو؟ انکل میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں، میں نے بحریہ یونیورسٹی سے ایم بی بی ایس کمپلیٹ کیا میں نے. آپ مان لو گے؟ چپ کیوں بیٹھے ہو؟ آپ بولو گے کیا بول رہا ہے یار، اگر تو ڈاکٹر ہوتا تو کم از کم پنچر کی دکان کھول کے بولو. ہاں ہم کہتے ہیں کہ تھا ڈاکٹر لیکن لگ گیا بزنس میں، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، کوئی بزنس کرنا شروع کر دیا. پنچر کی دکان اگر کھول کے بیٹھا ہوا ہے، وہی بائکوں کا پنچر، ٹرک کا پنچر بھی لگا رہا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں یار اس میں پیسہ بہت زیادہ ہے تو شاید اس کو کلینک سے زیادہ پیسہ یہاں مل رہا ہے. تو یہ جو جن چڑیل بھوت بھگانے والے لوگ ہوتے ہیں یہ اتنے لو لیول کے بلکہ گھٹیا لیول کے لوگ ہوتے ہیں. ان کے پاس کبھی آپ بیٹھ کے ان کا پھینکنا سنو، یہ جھوٹ پلوت کے بغیر چلتا نہیں ہے یہ بزنس. کیونکہ کوئی کیس تو کر نہیں سکتا ان کے اوپر کہ تو نے فلاں سے اتنے. دیکھو ڈاکٹر نے آپ کو ٹیکا لگایا، آپ کا بخار ٹھیک ہونے کے بجائے انا للہ ہو گیا، کیا خیال ہے؟ آپ کیس کر سکتے ہو کورٹ میں. کورٹ ڈاکٹر کو بلائے گی، بتا ٹیکا کون سا لگایا، ڈاکٹر کہے گا یہ والا لگایا. کورٹ دوسرے ڈاکٹروں کو بلائے گی، دیکھو بھائی اس بیماری میں یہ والا ٹیکا یہ والے کولے پہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا، کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے ٹیکا صحیح ہو، جو کولا ہے وہ صحیح منتخب نہ کیا ہوا ہو. رائٹ کولے پہ لگانا تھا، لیفٹ پہ ویسے ہی بیچارے کے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، کوئی پھوڑا ووڑا نکلا ہو تو تم نے وہیں کیوں ٹھوک دیا، وغیرہ وغیرہ. اس کو ٹریس کیا جا سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ پکڑا جا سکتا ہے نا اس کو، عامل کو پکڑا جا سکتا ہے. عامل نے کہا 1 کروڑ روپے لے آ، تیری بھاگی بھی بیوی واپس لے آؤں گا. کہاں لاؤں گا، رکھوں گا کہاں؟ پھر یہ چھوڑو، ہو سکتا ہے اپنے پاس بھگا کے لے آئے، کیونکہ بہت سے عامل یہ کام بھی کرتے ہیں. 1 کروڑ روپے دے، تیری بیوی تیرے قدموں میں، یا سنگ دل محبوب تیرے قدموں میں. اب اگر اتفاق سے محبوب آ گیا، سب محبوب اتنے سنگ دل تھوڑی ہوتے ہیں، 100 میں کوئی ایک آدھ آ بھی جاتے ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے کہ غلط کیا ہم نے، اور 99 نہیں آئے تو جو ایک آ گیا اس کو پھر یہ ڈائری میں لکھ لیتے ہیں، دیکھو ہم نے اس کو تعویذ دیا تھا اور اس کی محبوبہ بھاگی بھی واپس آ گئی. جو 99 بھگوڑے واپس نہیں آتی، بھگوڑی واپس نہیں آتی،
اور اس نے لوگوں سے پیسے کھا لیے ہوتے ہیں تو اس کے خلاف کوئی کیس ہو سکتا ہے کورٹ میں؟ کورٹ اس کو بلائے گی، بتا بے 99 لوگوں کو تو نے بیوقوف بنا کے پیسے لیے کہ ان کی بیوی واپس آ جائے گی یا بھاگی بھی واپس آ جائے گی یا رشتہ جڑ جائے گا یا طلاق ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ، بہت سارے لوگ ان کے پاس آتے ہیں. تو نے جو تعویذ گنڈا اس کو دیا تھا تو بڑے بڑے ماہرین بیٹھیں گے جو تعویذ گنڈے کے اسپیشلسٹ ہیں، وہ کتابیں نکالیں گے اور دیکھیں گے کہ اس پہ یہ والا تعویذ بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا. اگر بنتا تھا تو ٹھیک ہے، نہیں بنتا تھا تو یہ تو جرمانہ دے گا. ایسا کوئی کیس ممکن ہے؟ نہیں. اگر یہ جج کے پاس چلا جائے نا جس بندے کی واپس نہیں آئی اور کہ میں نے اس عامل کو 1 کروڑ روپے دیے ہیں کہ میری والی کو واپس لے آئے گا، اس نے مجھے یہ تعویذ دیا، جج صاحب یہ والا تعویذ غلط دیا ہے، اس پہ کیس کیے جائے. اور جج اس عامل کو بلائے، یہ والا تعویذ غلط ہے. عامل کہے گا کیا دلیل ہے یہ والا تعویذ غلط ہے؟ خوب سمجھ لو، جس چیز کے غلط ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی نا، اس کے صحیح ہونے کی بھی دنیا میں کوئی دلیل نہیں ہوتی. بہت اہم بات کہہ گیا ہوں، اللہ کرے کھوپڑی شریف میں آ جائے. جس چیز کے غلط ہونے کی دلیل نہیں دی جا سکتی اس کے صحیح ہونے کی دلیل بھی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ آئنسٹائن کہہ گیا ہے نظریہ اضافت میں کہ یہاں ہر چیز کو اس کے اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے. روشنی اگر اندھیرا نہ ہوتا روشنی کا پتہ چلتا روشنی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ روشنی نہ ہوتی تو اندھیرے کا پتہ چلتا اندھیرے کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ گندا نہ ہوتا تو صاف کا پتہ چلتا. ابے کیا ہو گیا، چپ نہیں بیٹھا کرو، میرے بیان میں جب آؤں نا تو ناشتہ کر کے چائے پی کے آ جا کرو، تمیز سے رسپانس دیا کرو مجھے. میلا میلے کے مقابلے میں کیا ہے؟ صاف. ہمیں کچھ نظر آ رہے تھے میلے کچیلے. اچھا انگریزوں میں نہیں ہے میلے، یعنی صفائی سڑکوں وڑکوں میں. میں بھی امریکہ گیا تو وہاں کسی نے مجھے بتایا کہ پاکستانی جو نئے نئے یہاں پر آتے ہیں انگریز کو بتا رہے ہوتے ہیں بالکل خالص چیز ہے، تو گورے ہنستے ہیں. تو کیا کہتے کیا مطلب 2 نمبر چیزیں بھی بیچتے ہو تم کیا؟ یعنی وہاں جب کوئی نیا نیا دیسی جاتا ہے نا تو چیز بیچنے کے لیے انگریزوں کو بتا رہا ہوتا بالکل 1 نمبر گھی ہے، 1 نمبر. تو گورے دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں حیرانگی سے، کیا مطلب 2 نمبر بھی ہے تمہارے پاس؟ یہ ایسا ہی ہو گیا، آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا اور آپ داماد سے پوچھ رہے ہیں بھائی چور تو نہیں ہے تو؟ صحیح ہے، چور تو نہیں ہے. اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیا مطلب آپ کو یہ آپ نے فرض کیوں کر لیا کہ میں چور ہوں؟ 2 نمبر تو نہیں ہے، چرس تو نہیں پیتا، تو اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو جب آپ ان ملکوں میں یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ 1 نمبر چیز ہے، یہ گھی کیا ہے 1 نمبر، تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ کیا مطلب 1 نمبر، 2 نمبر بھی بیچتے ہو؟ ہمارے ہاں یہ ٹرم چلتی ہے، مولوی صاحب 1 نمبر ہے، 1 نمبر خالص گھی ہے بغیر ملاوٹ کے لے جاؤ. ملاوٹ والا بھی رکھا ہوا ہے میرے پاس، ملاوٹ والا بھی رکھا ہوا ہے، لیکن آپ کیونکہ مولوی صاحب ہو، مفتی صاحب ہو، آپ بیانات دیتے ہو، اس لیے آپ کو میں 2 نمبر چیز کبھی نہیں دوں گا. تھوڑا مہنگا ہے، تھوڑا مہنگا ہے. ہمیں کیا پتا چلے گا بھائی؟ ہو سکتا ہے جب تو 2 نمبر چیز کسی اور کو بیچ سکتا ہے تو ہمیں مفتی صاحب کو ماموں بنا کے بھی تو بیچ سکتا ہے نا. تو ماموں بنانا اسی کو تو کہتے ہیں. آپ کے لیے ہے یہ، آپ کے لیے ہو سکتا ہے بھائی، یعنی تو نے 2 نمبر چیز رکھی بھی تو ہے نا. رکھی بھی ہونا اس کی علامت ہے بھائی اب تیرے بیان پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہمیں اس سے بھی زیادہ 2 نمبر چیز ڈبل قیمت پہ بیچ کے دے رہا ہوں. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی، ہم کدھر دائیں میں بہت جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ عاملوں کی بات آتی ہے، مجھے خون میں ایک دم میرا جو ہے نا ایسا آتا ہے بالکل جوان ہو جاتا ہوں. عاملوں کے خلاف بولنے میں جو مجھے مزہ آتا ہے، کیوں کوئی دنیا میں کوئی بول نہیں رہا. جس دن دوسرے لوگوں نے بھی علماء نے بھی بولنا شروع کر دیا میں چپ ہو جاؤں گا. کوئی بولتا نہیں ہے ان کم بختوں کے خلاف. تو اصل میں علماء بھی اس وہم میں مبتلا ہے کہ شاید ان کے پاس کچھ علوم ہے. یہ حقیقت بتاؤں، دیکھو علماء کے پاس دین کا علم ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں عاملوں کے پاس کچھ علوم شاید کچھ ہو. تو میں ان کو تسلی دلا رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. ہاں تو میں بتا رہا تھا جس چیز کے صحیح ہونے کے غلط ہونے کے دلائل قائم نہ کیے جا سکیں اس کے صحیح ہونے کے دلائل بھی بولو نہیں ہوتے.
ہوتی وہ ہوا پہ چل رہا ہوتا ہے. تو جتنے علوم ہے نا ان لوگ کے پاس، جن چڑیل بھوت بھگانے کے، یہ کوئی علوم نہیں ہے، ذہن میں رکھو. ایک پھینک رہا ہوتا ہے، دوسرے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بیٹھ کے لپیٹ رہے ہوتے ہیں. دوسرا عامل آئے گا اس سے بڑی پھینکے گا، میں بیٹھ کے لپیٹتا ہوں. عام لوگ تو لپیٹ بھی نہیں رہے ہوتے، عام لوگ تو وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ کیچ کر رہے ہوتے ہیں، وہ عزت کے ساتھ کیچ کر رہے ہوتے ہیں، عزت کے ساتھ کہ حضرت جی بہت پہنچے ہوئے ہیں. تو کوئی پہنچے ہوئے نہیں، پھینکو ایک نمبر کے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جج پہ وہ کوئی کیس نہیں ہوگا، تو بھی عاملوں کی لاٹریاں لگی ہوئی ہیں، تعویذ دے رہے ہوتے ہیں، 100 میں کوئی ایک آدھ کا تکا لگ گیا. وہ یہ، اور یہ بہت پرانا سا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ نجومی ہوا کرتے تھے جو خبریں بتایا کرتے تھے، ان میں تکے بھی لگ جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کم بختوں کے جنات سے رابطے ہوتے ہیں، یہ جاتے ہیں کچھ آسمان کی خبریں چوری کرتے ہیں جنات، اس میں 100 جھوٹ ملاتے ہیں. جنات کبھی بھی صحیح رپورٹ نہیں دیتے، انسانوں کے کچھ نہیں لگتے، نہ وہ ماموں لگتے ہیں انسانوں کے، نہ وہ چاچو لگتے ہیں. وہ بھی آ کے ان کے دل پہ القا کرتے ہیں لمبی، ایک آدھ اس میں صحیح بات ہوتی ہے تو وہ عامل پھینکتا ہے، اتفاق سے کوئی ایک بات صحیح نکل آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو ہم نے پہلے کہا تھا نا حضرت جی بہت پہنچے ہوئے ہیں. تو یار مجھ سے آ کے پوچھ لیتے، میں بھی 100 باتیں بتاتا، ایک اتفاق سے صحیح نکل آتی، اس میں فیوچر کی باتیں. تو یہ تو کوئی بھی تجزیہ کرتا ہے.